اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دیا ہم نے داود علیہ السلام کو و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو علم اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پیغمبروں کو علم دے چکے ہیں، یعنی دین اور شریعت کا علم ان کو عطا کر چکے ہیں۔ وقالا اور ان دونوں نے کہا، وقالا ان دونوں نے کہا، وقالا لام آئے ایک کے لیے، یعنی الف کے بغیر واحد کا صیغہ ہوتا ہے۔ قالا تثنیہ کا صیغہ، تثنیہ دو کو کہتے ہیں۔ قالو جمع کا صیغہ، جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ وقالا اب ہم اس کو قال الحمدللہ نہیں پڑھیں گے، جب ہم نے اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہے تو پھر الف جو ہے نا حذف ہو جائے گا۔ فقال الحمدللہ اور ان دونوں نے کہا، کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے اور داود علیہ السلام۔ سلیمان بیٹا ہے، داود باپ ہے، اور دونوں ہی بادشاہ تھے اور رب کے نبی بھی تھے۔ وقالا اور ان دونوں نے کہا، الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی جس ذات نے فضلنا بزرگی دی ہمیں یا فضیلت دی ہمیں، علی کثیر اوپر بہت زیادہ کے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، المؤمنین ایمان والے، اپنے ایمان والے بہت سارے بندوں میں سے ہمیں فضیلت عطا کی۔ یہ حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک دعا بھی آ جاتی ہے، جیسے کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں، کسی بھی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، وہ جسمانی مصیبت ہے، وہ روحانی مصیبت ہے، وہ کوئی بھی تکلیف ہے، تو اس کو ہم دیکھ کر پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھیں، اس کا مطلب ہے الحمدللہ الذی عافانی، اس اللہ کا شکر ہے جس ذات نے مجھے بچا لیا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، جس تکلیف میں اللہ نے تجھے مبتلا کیا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری مخلوق میں سے مجھے بہت زیادہ عظمت اور فضیلت عطا کی۔ تو جو بندہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس مصیبت سے یہ دعا پڑھنے والے کو بچا لیتے۔ سبحان اللہ۔ اور ان دونوں نے اللہ کا شکریہ ادا کر کے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے ایمان والے بڑے بندوں میں سے ہمیں فضیلت دی، یعنی ہمیں علم عطا کیا اور نبوت عطا فرما کر، اور پرندوں اور جنوں اور انسانوں کو ہمارے تابع بنا دیا، اور بہت سے مومن بندوں پر بھی فضیلت دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور علی کثیر کا مطلب لفظ جو ہے نا اس لیے استعمال فرمایا کہ انہیں بہت سارے لوگوں پر فضیلت دی گئی تھی، سارے لوگوں پر نہیں دی گئی تھی۔ اگر سارے لوگوں پر دی جاتی تو وہ جمعی آ پڑتے۔ علی کثیر کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں پر فضیلت دی گئی، تو کیونکہ اگر سب پر کہا جاتا تو پھر تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا، سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ بنایا، اس لیے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کی علی کثیر۔ یہ نہیں کہا کہ سارے لوگوں پر ہمیں فضیلت، بہت سارے لوگوں پر۔ وارثہ اور وارث ہوئے، سلیمان علیہ السلام قائم مقام ہوئے، یعنی سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کے قائم مقام ہوئے، ان کی جگہ پر بیٹھے، ان کے وارث ہوئے۔ وارثہ سلیمان، وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داود کے، سلیمان داود کا وارث بنا، بیٹا باپ کا وارث بنا۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے، سلیمان اور داودا دونوں پہ زبر کیوں نہیں آئی، دونوں پہ پیش کیوں نہیں آئی؟ جو فاعل ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ پیش آتی ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے اس پہ نصب یعنی زبر آتی ہے، فتح آتی ہے۔ وارثہ سلیمان وارث ہوئے، داود علیہ السلام کے، سلیمان فاعل ہے اور داود مفعول ہے۔ اس سے مراد مال و جائیداد کے وارث نہیں بنے تھے، بلکہ علم و فضل کے، نبوت کے وارث بنے، کیونکہ انبیاء کی وراثت علم ہے، ان کا علم ہے، انبیاء کا ورثہ علم ہے، یہ دنیا کا مال نہیں ہے۔
وقالا اور انہوں نے کہا یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس اے لوگو علمنا سکھائے گئے ہیں ہم منطقہ بولی منطق ایک ہوتی ہے نا بک بھی ہوتی ہے منطق جس نے کتاب پڑھی ہوتی ہے نا منطق کی اس کو بڑی باتیں بنانی آتی ہیں وہ بڑی باتوں کے اندر سے باتیں نکال لیتا ہے تو جس نے نہیں پڑھی اس کو تو چلو اور بات ہے کئی ایسے ہوتے ہیں جو ان پڑھ ہو کے بھی پڑھوں سے بھی بڑے زیادہ تیز ہوتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اللہ کی عطا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے کہا علمنا منطق الطیر سکھائے گئے ہیں ہم بولی پرندوں کی واوتینا اور دیے گئے ہیں ہم من کل شیء ہر چیز سے یعنی ہمیں ہر طرح کا سامان بھی دیا گیا جس انسان کو ہر قسم کا سامان بھی دیا گیا ہو نبوت بھی مل جائے علم بھی مل جائے پیغمبری بھی مل جائے پھر حکومت بھی مل جائے پھر اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں اس کی شان اس کی عظمت اس کی قسمت کے کیا کہنے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہر طرح کا سامان دیا جس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اس میں علم و نبوت حکمت اور مال حتیٰ کہ جنوں اور انسانوں پرندوں اور حیوانات اور ہوا وغیرہ کی تسخیر سبھی چیزیں شامل ہیں یہ ساری چیزیں ان کے مسخر تھیں ان کے حکم کے مطابق چلتی تھیں ان ھذا بے شک یہ لاہوا البتہ وہی الفاظ المبین بہت بڑی ظاہر بزرگی ہے الفضل فضل ہے المبین ظاہر یعنی اللہ کا کھلا فضل ہے ظاہری فضل ہے بے شک اللہ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے بڑا فضل ہے آگے فرمایا وحشرا اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنودہ لشکر اس کے من الجنی جنوں میں سے والانسی اور انسانوں میں سے والطیری اور پرندوں میں سے فہم پس وہ یوزعون مثل بمثل کھڑے کیے جاتے ہیں مثل بمثل کا مطلب ہے ان کی جماعتیں بنائی جاتی ہیں مثلیں لگائی جاتی ہیں ان کے گروہ بنائے جاتے ہیں ہر ایک جماعت کو ایک خاص نظم اور ترتیب میں رکھا گیا تاکہ جس کی جو جگہ ہے وہ وہیں رہے اور بغیر اجازت اس سے آگے پیچھے نہ ہونے پائے اب دیکھیں کتنی بڑی ایک حکومت اللہ نے ان کو دی تھی انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے ایسی حکومت دے لا ینبغی لأحد من بعدی فی العالمین لا ینبغی لأحد اللہ کسی کے لائق نہ ہو من بعدی میرے بعد پورے جہانوں میں کسی کو ایسی حکومت نہ ملے جو مجھے عطا ہو اس میں فخر غرور نہیں تھا ویسے ہی اللہ سے دعا کی تو اللہ نے قبول کر لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں مدینہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کو ایک شیطان اور ایک جن تنگ کر رہا ہے نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے اس کے اوپر اختیار دیا تھا قدرت دی تھی میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑوں اور اس کو باندھ دوں اور صبح مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں یعنی جب ایک چیز باندھی ہوئی ہے تو کسی کو کیا نقصان پہنچائے گی تو پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو نہ نصیب ہو تو اگر میں اس کو باندھ لیتا تو میرے تابع ہو جاتا تو یہ تو ان کی دعا رد ہو گئی دیکھیں نبیوں کی دعاؤں کی بھی تعظیم کر رہے ہیں سبحان اللہ کسی ایک نبی کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ بلا مجھ سے کیسے بڑھ سکتا ہے اللہ نے فرمایا ہم نے ہر پیغمبر کو عظمت والا بنایا ہر پیغمبر کو فضیلت والا بنایا ہر پیغمبر کے درجے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان کے لیے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کیونکہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اللہ بتا رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا جتنا بھی لشکر تھا جنوں میں سے آدمیوں میں سے پرندوں میں سے وہ سب کے سب اس کے دیکھنے میں اور داخلے کے لیے اکٹھے کیے گئے اور ان کی مثلیں لگائی گئی ہر ایک بڑے نظم کے ساتھ اپنے پرندوں کی جو ہے نا لائنیں الگ ہیں جنوں کی الگ ہیں انسانوں کی الگ ہیں ہر ایک اپنی اپنی لائن میں کھڑا ہے حتیٰ یہاں تک کہ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا قحط سالی پڑ گئی اور بارش نہیں ہو رہی تھی سلیمان علیہ السلام نے سارے لشکر اکٹھے کیے جن بھی انسان بھی چرند پرند سارا کچھ ساتھ لیا تو کیا کہا کہ چلیں اب کھلے میدان میں چلتے ہیں جا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بارش برسائے آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں ایک چیونٹی اپنے بازو اوپر کر کے اگلے بازو قوائمہا اپنے اگلے دونوں بازو اوپر کر کے کہتی ہے اللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اللہ ہمیں بارش برسا دیں ہمارے اوپر بارش برسا سلیمان علیہ السلام تو بولی سمجھتے تھے کہتے ہیں چلو واپس چلتے ہیں لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے دعا بھی نہیں مانگی سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں واپس چلیں کہا تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی اس چیونٹی کی وجہ سے تم برسائے گئے ہو تو اللہ نے بارش برسا دی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو پھر وہ چونٹی کیا کہتی ہے دیکھتی ہے اتنے بڑے لشکر آ رہے ہیں اپنی چیونٹیوں کو کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم
اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں کچل دیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم زمین پہ چل رہے ہیں۔ تو فوراً ساری، اور مفسرین بیان کرتے ہیں وہ چیونٹی لنگڑی تھی جو ان کی سردار، اس کی ایک ٹانگ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری تو ٹانگ نہیں ہے، تم لنگڑی ہو، تم ایسے ایسے، جس کو سردار بنایا تھا اس کی فوراً بات مانی، اور امیر کی اطاعت اسی لیے ضروری ہے نا، اگر نہ مانتی تو پاؤں کے نیچے روند کر ختم ہو جاتی، فوراً بلوں کے اندر چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتو آئے، اچھا جب یہ جا رہے تھے نا سارا لشکر، تو ایک لڑکا ادھر اپنے کھیت درست کر رہا ہے، جانوروں کو چرا رہا ہے، اس طرح کے کچھ معاملات کھیتوں والے تھے، تو دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام رک گئے، کہتے ہیں بچے تم نے سبحان اللہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں وہ بچہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کتنی عزت دی ہے کہ آپ کے ساتھ ہر چیز جا رہی ہے۔ تو ادھر بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اتنا کچھ ہونے کے بعد۔ اور پھر یہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے چلائے تھے، تانبے کے چشمے، اور ان چشموں کے اندر جن غوطہ لگا کے اس کے اندر سے ہیرے جواہرات نکال کر لاتے تھے، اور ان کے لیے بڑی بڑی دیگیں، سورۃ سبا میں یہ لفظ ہیں، بڑی بڑی دیگیں ایک ہی جگہ ہمیشہ رکھی رہتی تھی، نہ ان کو کوئی اٹھاتا تھا، نہ ادھر ہی دھویا ان کو، اور ادھر اس کے اندر کھانے پکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ فریزر کا کام کرتے تھے، ٹھنڈی ہو جاتی تھی، کھانا خراب ہی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے اتنے ان کو انعامات عطا کیے تھے، اور پھر انہوں نے سارے انعامات پر بھی کیا فرمایا تھا، ھذا من فضل ربی۔ ہم اپنی منازل پہ لکھتے ہیں نا، گھروں کی دیواروں پہ، دروازے کے سامنے، یہ سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتو آئے، کون؟ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر، علا اوپر، واد النمل، وادی میدان، النمل چیونٹیوں کے، جب چیونٹیوں کی وادی میں آئے، قالت کہا نملۃ ایک چیونٹی نے، یا ایھا النمل اے چیونٹیوں، ادخلوا داخل ہو جاؤ، مساکنکم اپنی بلوں میں، اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم نہ کچل ڈالے تمہیں، سلیمان علیہ السلام و جنودہ اور اس کے لشکر، جندن ایک لشکر ہوتا ہے واحد، جنود جمع زیادہ، وہم اور وہ لا یشعرون نہ جانتے ہوں، یعنی وہ بے خبر ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اس ترتیب سے وہ لشکر چل رہا تھا جب یہ بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جب وادی نمل جن چونٹیوں کے میدان میں پہنچے، جو شام میں ہے یا طائف میں یا جہاں بھی ہے، جہاں چیونٹیوں کی بڑی کثرت تھی، اس وادی کی جگہ میں، بعض نے طائف اور اکثر لوگوں نے ملک شام بتایا کیونکہ سلیمان علیہ السلام بھی ادھر ہی تھے، تو ایک لنگڑی چیونٹی نے کہا چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کے لشکر والے بے خبری میں کچل نہ ڈالیں۔ اوپر چیونٹی کا گفتگو کرنا عقل سے دور نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی بولی میں، ہر جاندار اپنے اپنی بولی میں بات کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں تم ان کی بولی کو نہیں سمجھتے، تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بولی سکھا دی تھی۔ سبحان اللہ۔ بلکہ قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر ان کی یہ تسبیح زبان کال کی بجائے زبان حال پر محمول ہو تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں، زبان حال سے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور اگر زبان کال سے تو وہ ہم نہیں سمجھ سکتے بول کر، وہ صرف سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے قوت عطا کی تھی۔ تو جب چیونٹی نے یہ کہا فتبسم پس مسکرایا، ضاحکا ہنستا ہوا، یعنی سلیمان علیہ السلام چونٹی کے اس کہنے پر مسکرا کر ہنس دیے، پہلے مسکرائے پھر زور سے ہنسے، سبحان اللہ، ضاحکا من قولھا ہنستا ہوا اس کی بات سے، وقال اور کہا ربی اے میرے رب، اوزعنی توفیق دے مجھے، ان یہ کہ اشکرا میں شکر کروں، نعمتک کا تیری نعمت کا، اللتی وہ جو انعمتا انعام کی ہے تو نے، علیہ مجھ پر، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر، والدیہ دیہ دونوں پر، میرے والدین پر، وان اور یہ کہ اعمالہ میں عمل کروں، صالحا نیک، ترضاہ جس کو تو پسند کرے، وادخلنی اور داخل کر مجھے، برحمتک ساتھ اپنی رحمت کے، فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں۔ یہ دعا ہم سارے یاد کریں گے، مجھے تو آتی ہے الحمدللہ، کچھ کو آتی ہوگی، یہ دعا ضرور یاد کریں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ دعا یاد کریں۔ اللہ اکبر۔
یہاں صالحین سے مراد وہ کامل صالح لوگ مراد ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کبھی خیال بھی نہیں آئے. کہا اللہ مجھے ان نیک لوگوں میں شامل کر دے، اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کی ہیں. اللہ اکبر. اگر بالفرض نملۃ سے مراد کوئی انسان ہوتا تو اس میں متعجبانہ ہنسی کی کوئی بات نہ تھی. اب اگر کوئی کہے نہیں جی نمل سے مراد کوئی انسان ہے، تو انسان تو باتیں کرتے ہی ہیں، انسان کی بات سے تو تعجب نہیں ہوتا کیونکہ وہ بولتے ہیں. یہاں پر بات چونٹی کی ہے، اور نہ یہ کوئی ایسا واقعہ تھا جس کے متعلق سلیمان علیہ السلام کے احساس سے شکر گزاری کی اہمیت واضح کی جاتی. ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ اظہار تشکر اس بات پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حقیر جانور کی بولی سمجھنے کا علم عطا کر دیا جو ان کے سوا کسی اور کو حاصل ہے. اب دیکھیں ہم چیونٹیاں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ رہی ہیں، کیا کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں. کوئی چیونٹی پاؤں کھڑے کر کے کہہ رہی ہے اللہ تیری مخلوق میں سے ہم بھی ایک مخلوق ہیں، اللہ ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے، بارش برسا دے. اب چیونٹیوں کو ہم نے پاؤں اٹھائے ہوئے تو دیکھا ہی ہے نا، کبھی دیکھتے ہی ہیں. میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا چیونٹی ایسے دونوں پاؤں اوپر اٹھے، لیکن ہمیں نہیں پتا وہ کیا کہہ رہی ہیں. اپنے اپنے وقت میں جو ان کا دل کرتا ہے مانگتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ، جائزہ لیا، خبر لی، حاضری لگائی سلیمان الطیرہ، پرندوں کی. سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لگائی، خبر لی، ان کا جائزہ لیا، ان کا داخلہ دیکھا. کچھ بھی کہہ لیں کہ داخل سارے آئے ہیں کہ نہیں. تو کہتے ہیں فمالیہ، کیا ہے مجھے، لا ارى الہدہد، لا ارى، نہیں میں دیکھتا، الہدہد، ہدہد کو. کہتے ہیں مجھے کیا ہوا ہے، یعنی کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کانا، یہ ہے وہ، من الغائبین، غائبوں میں سے، غیر حاضر. کہتے ہیں یا وہ یہیں کہیں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ ادھر آیا ہی نہیں، یا کہ وہ یہیں کہیں ہے. کہتے ہیں اچھا چلو مجھے اس نے بتایا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ادھر دوسرے پرندوں میں چھپ گیا ہو اور مجھے نظر نہ آ رہا ہو، ادھر ہی ہے کہیں. جب اس کا نام لیا تو نظر نہ آیا، بولا بھی نہ، جواب بھی نہ دیا. غصہ چڑھ گیا سلیمان علیہ السلام کو، غصہ آیا کہ مجھے بتایا بھی نہیں، اجازت بھی نہیں لی، چھٹی بھی نہیں لی. آپ بھی چھٹی کے بغیر، اجازت کے بغیر چھٹی کرو گے نا، میں بھی غصہ کروں گی. سلیمان علیہ السلام ایک پرندے میں غصہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کیا کہتے ہیں، اچھا یہ حال ہے، لأعذبنہ، میں اس کو سخت سزا دوں گا، عذابا شدیدہ، سخت عذاب، سخت سزا. یا پھر اتنا غصہ ہے کہا او یا لأذبحنہ، میں اس کو ذبح کر دوں گا. اتنا غصہ آ گیا تاکہ اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا. یا پھر او یا لیاتینی، لے آئے گا میرے پاس، بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل، اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل، کوئی معقول وجہ بتائے گا تو پھر چھوڑوں گا. ابھی یہ بات ہو رہی ہے. فماکثا، پس گزری، غیر بعید، تھوڑی دیر، ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تو ہدہد بھی آ گئے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، یہ بات کی ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تو ہدہد آ گیا. جہاں پہ سلیمان علیہ السلام تھے وہاں سے لے کے یروشلم میں، جہاں پر ملکہ بلقیس تھی، وہاں جانے تک یہ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. اور اس کی اللہ نے اتنی نظر تیز بنائی ہے کہ سمندر کی تہہ تک ہی دیکھتا ہے. ہدہد، ہدہد سمندر کی تہہ کے اندر، اینڈ تک اس کو نظر آتا ہے کہ کیا چیز ہے. اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہوئی ہے. تو 2000 کلومیٹر کے سفر کر کے گیا، اور 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا. پہلے گیا ہے، گزر. تو کہتے ہیں جب یہ 4000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا تو فقالا، اس نے کہا، کس نے، یہ فماکا سا غیرہ بعید، ابھی تھوڑی دیر گزری تو وہ بھی آ گیا. فقالا، اس نے کہا، احطو، میں نے احاطہ کیا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے، مجھے علم ہے، بما، اس چیز کا، لم تحط، کہ تجھے معلوم نہیں بھی اس کے بارے میں. مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چلا جس کا آپ کو پتہ. کون کہہ رہا ہے، ہدہد کہہ رہا ہے. کس کو، سلیمان علیہ السلام. وہ بھی ہماری طرح کے نہیں تھے، آتے ہی پہلے 2 4 تھپڑ لگائے پھر بات سنی، نہیں.
وہ تو ایک تھپڑ کی بھی مار نہیں تھی. تو کہتے ہیں اس نے آ کر کہا کہ مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چلا جس کا آپ کو پتہ نہیں. وجئتو کا، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس، من سابا، سبا شہر سے، سبا سے، بنابا خبر، یقین سچی، میں سچی خبر لایا ہوں. مجھے کیسی بات کا، سبا یمن میں ایک شہر کا نام ہے، یمن ملک ہے، اور سبا اس کے اندر ایک شہر ہے جو یمن کے موجودہ دارالسلطنت صنعاء سے 3 دن تقریباً 55 میل کی مسافت پر واقع تھا. اس شہر کے بنانے والے کا نام بھی سبا تھا، اور اس میں بسنے والی قوم کا نام بھی اسی حوالے سے سبا تھا. قوم بھی سبا تھی اور شہر بھی. سورۃ سبا میں ہم پڑھیں گے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ نے اس کو آسمان سے اتارا تھا. اس نے اللہ سے کہا تھا اللہ تیرے بندوں سے تیری ناشکری کرواؤں گا. تو وہ ناشکری اللہ فرماتے ہیں سبا والوں کے حق میں سچی ثابت ہوئی، یعنی انہوں نے ناشکری کی ابتدا کی. ادھر سے ہم انشاءاللہ سورۃ سبا میں پڑھیں گے. تو اس لیے شہر اسی نام سے مشہور ہو گیا. کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس ملک کا حال مفصل نہیں پہنچا تھا. ابھی ان کا یعنی مفصل تفصیلی حال ابھی معلوم نہیں ہوا تھا. تو ہدہد نے کہا کہ میں ایک سچی خبر لایا ہوں جو ہے، انی وجدت، بے شک میں نے پایا ہے، امراۃن، ایک عورت کو، تملکہم، جو بادشاہی کرتی ہے ان کی بادشاہ ہے، وَأُوتِیَت، اور وہ دی گئی ہے، من کل شیء، ہر چیز سے، وَلَہا، اور اس کے لیے، عرشٌ، ایک تخت ہے، عظیم، بہت بڑا. اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے، بادشاہت کرتی ہے، اور اس کا وہ بھی اگلی آیت میں، وہ بھی اور اس کی قوم سارے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ خبر اصل میں لے کے آئے تھے کہ جس کا مجھے پتا ہے وہ تو آپ کو نہیں پتا. تو کہتے ہیں اس کا بہت بڑا تخت ہے. اللہ اکبر. عموماً مفسرین نے اس ملکہ کا نام بلقیس بتایا، ملکہ بلقیس، جو شراحیل شاہ یمن کی بیٹی تھی. شراحیل یمن کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی، وہ اپنے باپ کے بعد خود بادشاہ بن گئی. اور 312 سردار اس کی مجلس شورا کے ممبر تھے. 312، ان میں سے ہر آدمی 10,000 آدمیوں پر متعین تھا. 312 جو تھے ان میں سے ہر ایک آدمی جو ہے نا 10,000 آدمیوں پر متعین تھا. اس کے نیچے 10,000 آدمی کام کر رہے تھے. بلقیس کے متعلق عجیب و غریب حکایات مشہور ہیں جن کا تعلق اسرائیلیات سے ہے. بنی اسرائیلی روایات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی نہ تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، نہ ان کو سچا سمجھو نہ جھوٹا سمجھو، یعنی ہمیں ان کی روایتیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو اصل بات ہو رہی ہے نا، اس نے ہدہد نے کہا کہ وجدتھا، میں نے پایا ہے اس کو، وقومہا، اور اسی قوم کو، یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمس، سورج کو، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ. ہدہد اب کہتے ہیں کہ چھوٹے سے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ چھوٹے سے سر والے پرندے کے اندر غیرت ہے، اور اتنے بڑے سر والا، اور اس کے اوپر اتنی بڑی پگڑی باندھنے والا جس کا 10 کلو کا سر لگتا ہے، اس کے اندر عقل نہیں کہ رب بھی ہے کوئی، اس کے اندر غیرت نہیں ہے. اور قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ میری وجہ سے، میری غیرت کی وجہ سے تیرے ماتھے پہ ایک شکن بھی نہ پڑا، تو نے غصہ بھی نہ کیا کہ میرے ساتھ شرک ہو رہا ہے. اگر ہم برا نہیں نہ مانیں گے تو ہم بھی گناہ گار، اگر ہم دل میں بھی برا نہیں نہ جانیں گے تو ہم بھی گناہ گار. ہمارے ماتھے پہ اللہ کی محبت کی غیرت میں بال پڑنے چاہیے، غصہ آنا چاہیے کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں منع بھی کرنا چاہیے. اگر ہم منع نہیں کر سکتے کم از کم ہمیں برا تو سمجھنا چاہیے. تو یہ چھوٹے سے سر والا، اس کے اندر غیرت تھی. کہتا ہے کہ کھا اللہ کر رہے ہیں، سجدہ سورج کو کر رہے ہیں، تو یہ کیوں ایسا؟ سلیمان علیہ السلام نے سنا تو بڑے حیران ہوئے. کہتے ہیں اچھا یہ بھی ایسی بات ہے. اور پھر کیا کہتا ہے، جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں سوائے اللہ کے، وَزَيَّنَ لَهُمْ، وَزَيَّنَ، اور زینت دی ہے، مزین کیا ہے، خوبصورت کر کے دکھایا، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، شیطان نے ان کے برے عمل ان کو اچھے کر کے دکھائیں. یعنی وہ جو شیطان یہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں نا، یہ بڑا اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں. تو وہ سورج کی پرستش کو ثواب کا ہی کام سمجھ رہے ہیں. اور شیطان نے کیا کیا، فصدہم، روکا ہے ان کو، عن السبیل، اللہ کی سیدھی راہ سے. شیطان نے ان کے برے عمل ان کو اچھے کر کے دکھائے اور ان کو اللہ کی سیدھی راہ سے روک دیا. فہم لا یہتدون، وہ ہدایت پر نہیں آ سکتے.
وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، پوچھ رہے ہیں اسے، کیا کہتا ہے، اللہ یہ کہ نہ یسجدو و سجدہ کریں، اللہ یہ کہ یسجدو نہ نہیں آئے گا، اللہ یہ کہ یسجدو و سجدہ کریں، للہ اللہ کے لیے، الذی وہ ذات، یخرج الخبأ جو نکالتا ہے چھپی چیزوں کو، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تخفون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ ہد ہد کے الفاظ ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں نقل کر دیے۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بولی سمجھ رہے تھے، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہد ہد یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان اور زمین میں چھپی چیزیں باہر نکالتا ہے۔ کیسے؟ مثلاً آسمان سے پانی برساتا ہے، آسمان سے، اب ہمارے سے تو چھپی ہوئی چیز ہے نا، لیکن جب ظاہر ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں زمین کے اندر سے بے شمار نباتات اور طرح طرح کی معدنیات نکالتا ہے، اور یہ تمام اقسام کے رزق اور اموال کو شامل ہے، یہ اللہ چھپی چیزیں نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، یہ ہد ہد کا عقیدہ ہے کہ جو ہم چھپ کر عمل کریں، جو ظاہری کریں، اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی اسے تمہاری ہر چیز کا علم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا علم محیط اور قدرت کاملہ کا بیان ہے، اور اس سے ان لوگوں کی تردید مقصود ہے جو سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہوا رب العرش العظیم، وہ بڑے عرش کا رب ہے۔ اصل رب تو عرش عظیم ہے کا جو مالک ہے وہ ہے، اللہ ہی سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ وہ بڑے تخت کا یعنی عرش کا مالک ہے، اس کے عرش کے سامنے کسی بڑی سے بڑی چیز کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ نے سنا ہوا ہے ایک اتنی سی انگوٹھی رنگ چھلا آپ نے زمین پہ رکھا، فرمایا اس چھلے نے کتنی زمین لی؟ صحابہ اکرام نے کہا اس چھلے نے تھوڑی سی زمین لی۔ فرمایا جس طرح اللہ کی پوری زمین میں چھلے والی زمین کی کوئی اہمیت نہیں، اتنی سی لی ہوگی، اسی طرح اللہ کی کرسی کے آگے زمین و آسمان کی کوئی اہمیت نہیں، اتنی بڑی کرسی، اور پھر اللہ کی کرسی کی اللہ کے عرش کے آگے کوئی اہمیت نہیں۔ سبحان اللہ، زمین و آسمان بھی پیچھے رہ گئے، کرسی بھی پیچھے رہ گئی، کتنا بڑا تخت ہوگا، سبحان اللہ۔ اور آپ نے یہ بھی سنا نا، جنت الفردوس کے اوپر اللہ کے عرش کی چھت ہے، اللہ کے تخت کی چھت، اور جنت الفردوس ساری دنیا بھی اس میں چلی جائے تو پوری آ جائے گی، اتنی بڑی جنت الفردوس، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، تو کتنا بڑا عرش ہوگا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس دن دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، عرش تو پتہ نہیں دیکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن ادھر جو خواہش کریں گے پوری ہو جائے گی۔ اللہ ہم تیرا عرش دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ دکھا دیں گے، سبحان اللہ۔ اللہ بس جنت میں ایک بار لے جائیں، پھر ساری سیر کریں گے، اللہ بس ہمیں وہ عطا کر دے، اللہ ہمارے عمل بھی ویسے ہی بنا دے، ہمارے اعمال کی کوتاہی۔ میں اکثر سوچتی ہوں ہم اپنا وقت بڑا ضائع کر رہے ہیں، بڑا ضائع کر رہے ہیں، 1 منٹ گزر گیا واپس نہیں آنا، 1 سیکنڈ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، تو ہم سارا سارا دن ضائع کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا جو دور تھا نا، تابعین کا، صحابہ اکرام کا زمانہ ساری دنیا کے زمانوں سے بہتر ہے، ان کے بعد کا زمانہ بھی بہتر ہے، ان کے بعد کا زمانہ بھی بہتر ہے۔ وہ لوگ شوہر سوئے ہوتے تھے تو عورتیں اٹھاتی، اللہ کے بندے اٹھ جا، ہمارا قافلہ بڑی دور چلا گیا، میرے ساتھ والے جو ہیں دور چلے گئے، ہمارے پاس زیادہ راہ بھی کوئی نہیں، سفر بھی بڑا لمبا ہے، یعنی قبر کا، قیامت کا سفر لمبا ہے، تو اعمال کو نہیں ہمارے پاس، اٹھاتے تھے ایک دوسرے کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے، ایسے مرد اور ایسی عورت کے لیے دعا کی ہے، رحمت کی کہ اللہ اس عورت پر رحم فرما، اپنی رحمت نازل کر جو رات کو تہجد کے وقت خود اٹھتی ہے، اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھتا تو پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مار کے اس کو اٹھاتی ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے تو اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ پھر اس مرد کے لیے دعا کی جو شوہر اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اگر نہیں اٹھتی تو چھینٹے پانی کے اس کے منہ پہ مارتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، پھر اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے تو اللہ اس کو اس کے اوپر رحم فرمائے۔ ہم آج کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعائیں کر گئے، اگر ہم وہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے دعائیں دعائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کیا کہتے ہیں، اب یہ ہد ہد کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے عرش کی بات چل رہی تھی کہ اللہ کا عرش بہت بڑا ہے۔ اس آیت پر ہد ہد کی تقریر ختم ہو گئی، اس نے چونکہ خالص توحید کی دعوت دی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کو مارنے سے منع فرمایا۔
4 چیزوں کو ہم قتل نہیں کر سکتے۔ صحیح سنن نبی داؤد کی ایک صحیح روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کو، چیونٹی کو اور ہدہد کو مارنے سے منع فرمایا، اور چڑیا کو بھی، کسی بھی قسم کی جو حلال چڑیا قتل کرنے سے، چڑیا کا شکار کر سکتے ہیں لیکن ویسے قتل نہیں کریں گے کیونکہ روح اس کے اندر موجود ہے۔ ہم کسی بھی ذی روح کو، اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم کتے کو قتل کر سکتے ہیں شکار سیکھنے کے لیے، کیوں کریں گے، اس میں جان نہیں ہے، ہاں اگر وہ نقصان دیتا ہے تو اور بات ہے۔ تو بہرحال قتل کرنے سے ہدہد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ مارے۔ سلیمان موسیٰ علیہ السلام کو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، تو انہوں نے چیونٹی کا گھر ہی جلا دیا، پتہ نہیں ان کی بات ہے کسی اور پیغمبر کی، بہرحال ہے کسی کی بات، تو اللہ نے فرمایا اس کو کیوں تم نے قتل کیا، گھر ہی جلا دیا، کہا اللہ سے مجھے کاٹا تھا، مجھے غصہ آ گیا۔ تو دیکھیں غصے سے اللہ کی مخلوق ختم تو نہیں ہو گئی۔ اور پھر اللہ کی بھی مثال یہی ہے، قصور ایک کرتا ہے، جب لوگ اچھائی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے، تو اللہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، سارے برابر ہی عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ہر انسان اپنے مال پہ اٹھایا جاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ رب العرش العظیم تک خود کی تقریر تھی، اب آگے سلیمان علیہ السلام کا جواب۔ قالا، سلیمان علیہ السلام نے کہا، سننظرو، ان قریب ہم دیکھیں گے، ہم تصدیق کریں گے، ہم تحقیق کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا ہم پوچھ لیتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی تحقیق کرنے والا بنائے۔ کہتے ہیں سننظرو، ان قریب ہم دیکھیں گے، اصدقتا، کیا تو نے سچ کہا ہے، ام یا کنتا، ہے تو من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ اب میں دیکھتا ہوں تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو بھی جھوٹوں میں ایک جھوٹا ہے یا سچا انسان ہے، اب میں تجھے آزماتا ہوں۔ اب کیا کرتے ہیں، ایک خط لکھتے ہیں، خط میں شروع میں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے لکھتے ہیں من سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے، تو الہ اس ملکہ کا نام آگے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اذهب، لے جا، بکتابی، میرا خط، ہاذا، یہ میرا یہ خط لے جا، فالقہ، اس کو ڈال دے، الیہم، طرف ان کی، ثم، پھر تولا، پھر عنہم، ان سے، خط دے کے تھوڑے سے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جانا، فانظر، پس دیکھ، انتظار کر، ماذا یرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں، ادھر رک کے کھڑے ہو کے باتیں سننی ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ میرا یہ خط لے جاؤ اور ان لوگوں پر ڈال دو، پھر وہاں سے ہٹ جانا، دیکھتے رہنا وہ کیا جواب دیتے ہیں، یعنی جو وہ آپس میں باتیں کریں گے انہیں سنتے رہنا اور ان پر سوچ و بچار کرتے رہنا، اور پھر مجھے آ کر بتانا۔ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کے بارے میں معلوم نہیں کروانا کہ تم ان کی باتیں سن رہے ہو، اور ان کو کیا پتا تھا کہ یہ بولی بولتا ہے اور سلیمان کی بولی بھی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خط خود ہاتھ لے گیا، بلقیس جہاں سوتی تھی نا وہاں روشن دان میں سے جا کر اس کے سینے کے اوپر خط پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ جب خط پھینکا تو قالت، خط کو پڑھتی ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، خط کھولتی ہے، پڑھتی ہے، تو کہتی ہے، قالت، اس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، کتنے سردار سے، 312، اور ان کے نیچے ہر ایک کے ساتھ 10,000، ان سب کو اکٹھا کر کے کہتی ہے، میرے سردارو، انی، بے شک، الکیا، ڈالی گئی ہے، الیہ، طرف میری، کتاب، ایک چٹھی، چٹھی ڈالا گیا ہے میری طرف ایک خط، کریم، باعزت، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ کا نام ہے باعزت ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی تو سن رکھا ہوگا نا، یعنی جو بالحاظ اپنے مضمون کے اور اپنے بھیجنے والے کے لحاظ سے نہایت اہم اور عظیم الشان ہے، اور کریم، مختوم کو بھی کہتے ہیں، یعنی پیغمبروں کے خطوط کی ایک مہر ہوتی ہے، جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط بھیجتے تھے نا تو خط کے اوپر مہر ہوتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نشانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ مجھے مہر سے یاد آ گیا، ٹائم بھی بڑا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے ایک صحابی کو بھیجا مکہ میں کہ جاؤ میری بیٹی کو میری بیٹی کو لے کے آؤ، ساتھ اپنی انگوٹھی دے کے بھیجی تھی کہ میری بیٹی پہچان جائے کہ میرے باپ نے بھیجا، یہ پہچان تھی ایک۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ خط لے کر گئے تو کہتی ہے بڑی باعزت چٹھی آئی ہے، اور وہ لکھا کیا ہے، انہ، بے شک وہ، من سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آئی ہے، وانہ، اور بے شک وہ، یعنی اس کی عبارت یہ ہے،
عبارت اس کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایک روایت میں سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ نہیں لکھی، انہوں نے جب خط لکھا تو بسم اللہ کی ابتدا کی تھی سلیمان علیہ السلام نے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط کے شروع میں بسمک اللہم لکھا کرتے تھے، پھر جب یہ آیت اتری تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر باعزت خط، اور اگر عام کوئی خط ہو، کوئی برا ہو، غلط ہو، یا لوگوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے ڈالنے والا، تو لوگ تو ایسے خطوط کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں نا، تو پھر ایسی اب تو خطوں کا رواج بھی نہیں رہا۔ تو چلیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی نہ کریں اللہ کے نام کی بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس عورت نے کہا کہ اس خط کی عبارت یہ ہے کہ بسم اللہ انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک یہ اللہ کے نام سے شروع ہے، یعنی خط کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اس کے آگے لکھا تھا اللہ یہ کہ نہ تعالو تم سرکشی کرو، علیہ اوپر میرے، واتونی اور چلے آؤ میرے پاس، مسلمین مسلمان ہو کر۔ خط میں یہ لکھا تھا ہمارے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ، تم نے سرکشی نہیں کرنی، اپنا زور نہیں دکھانا، زور نہیں چلانا، تابع دار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ خط کا مضمون سنا کر ملکہ بلقیس نے پھر آگے جو کچھ کہا یہ انشاءاللہ ہم اللہ کی مدد سے کل پڑھیں گے۔ تو یہ آگے انشاءاللہ کہانی، یہ قصہ، یہ واقعہ کل مکمل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحت والی زندگی دے، ہم اچھے اعمال کرتے رہیں اور اسی طرح اللہ کے پاس خوشی خوشی چلے جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔